ڈیولوشن پلان 2000، اس میں ہم اس کے آبجیکٹوز، اسٹرکچر، فنکشنز، ڈیولوشن، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز پر گفتگو کریں گے۔ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس میں گورننس کی طرف کوئی قدم اٹھایا گیا یا نہیں اٹھایا گیا۔ آبجیکٹوز میں سب سے اہم آبجیکٹو اس ادارے کا ڈیولوشن تھا۔ ڈیولوشن پلان اس کا نام بھی دیا گیا، اور اس میں فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن دونوں اس کے مقاصد میں شامل تھیں، اور اس کے لیے بہت سا کام کیا بھی گیا۔ پارٹیسپیشن آف لوکل پیپل ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس، لوکل لوگوں کو ان کے اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ اس کے بعد ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف قسم کی ڈسپیرٹیز ہیں۔ یہاں پہ رورل اربن ڈسپیرٹیز ہیں، انٹرا پروونس ڈسپیرٹیز ہیں، پروونس ٹو پروونس ڈسپیرٹیز ہیں، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ڈسپیرٹیز ہیں، اور سٹی ٹو سٹی ڈسپیرٹیز ہیں، انٹرا سٹیز ڈسپیرٹیز ہیں۔ ان تمام ڈسپیرٹیز کو پازیٹیولی ایڈریس کر کے یہاں پہ ریسورسز کی تقسیم کو اس انداز سے کیا جائے کہ فار فلنگ ایریا تک جو ہے فائدہ پہنچ سکے، اور کسی فارمولے کے تحت جو ہم صوبہ لیول پر کرتے ہیں اس میں ہم عام ولیج تک اس کو کسی حد تک شامل کر سکیں۔ 3 ٹیئر سسٹم اس میں دیا گیا: یونین کونسل، تحصیل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ۔ جہاں تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا، یہ 12 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل تھا۔ ڈسٹرکٹ اسمبلی اس کی اپنی ہوتی تھی۔ ناظم آف یونین کونسلز کے جو ناظم تھے وہ اس کے ممبر ہوتے تھے، اور وہ اپنے میں سے چیئرمین اور اس کے علاوہ خواتین اور لیبرر کا انتخاب یہی ناظم کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ اسمبلی کے طور پر کام کرتے تھے۔ اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب بھی ناظم اس وقت کہا جاتا تھا۔ ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب، ڈسٹرکٹ ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب یہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی تھی جو تمام ڈیولپمنٹ کے کام کے معاملات کو دیکھتی تھی۔ تحصیل گورنمنٹ، اسی طرح ڈپارٹمنٹ تحصیل لیول پر قائم کیے گئے۔ تحصیل گورنمنٹ میں ناظم اور نائب ناظم جو یونین کونسل کا ہوتا تھا وہ اس کے نائب ناظم اس کا ممبر ہوتا تھا۔ ناظم ضلع کونسل کا ممبر ہوتا تھا اور نائب ناظم تحصیل کونسل کا ممبر ہوتا تھا، اور یہ لوگ اسی طرح کسانوں کے اور خواتین کے کا انتخاب کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے چیئرمین کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تحصیل گورنمنٹ کے ناظم کا انتخاب کرتے تھے۔ یونین کونسل کے انتخابات بالغ رائے دہی کے تحت ہوتے تھے، اور اس میں ناظم اور نائب ناظم براہ راست پورے شہر سے منتخب ہوتا تھا۔ ناظم اور نائب ناظم پورے شہر سے براہ راست منتخب ہوتا تھا، اور ان کا ایک ہی بیلٹ پیپر ہوتا تھا۔ کوئی شخص جو ووٹ دینا چاہتا تھا، اگر وہ ناظم کو دے گا تو نائب ناظم کو خود بخود ووٹ چلا جائے گا، یا نائب ناظم کو دینا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی بیلٹ کے اوپر ان کا ہوتا تھا، وہ الگ الگ نہیں دے سکتے تھے۔ پینل ہوتا تھا ناظم اور نائب ناظم کا، اور یہ جو تھے متناسب نمائندگی پہ ملٹی وارڈ سسٹم تھا۔ اس میں کاؤنسلرز ملٹی وارڈ سسٹم سے براہ راست منتخب ہوتے تھے، متناسب نمائندگی کے تحت ہوتے تھے، کہ سب سے زیادہ ہو گئے وہ پہلا، دوسرا، تیسرا 4 جنرل کاؤنسلر اس میں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وومن سیٹس تھیں، وہ بھی براہ راست منتخب ہوتی تھیں اسی طریقے سے۔ اس کے بعد لیبرر کی سیٹ تھیں، اسی طریقے سے منتخب ہوتی تھیں، اور منارٹی کی سیٹس بھی ان کی تعداد کے مطابق وہاں پہ نارملی ایک سیٹ رکھی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ اس کا
ایک سٹرکچر تھا جو کام کرتا تھا۔ تو یہاں پہ اس بات کی کوشش کی گئی کہ مختلف ایتھنک لنگوسٹک گروپس جو ہیں وہ اکاموڈیٹ ہو سکیں لوکل لیول پر۔ تو یہ اس کا سٹرکچر تھا، اور اس میں جہاں تک وومن امپاورمنٹ کے لیے وومن سیٹیں رکھی گئیں، پیسنٹس امپاور کے لیے اور لیبرر کے لیے سیٹیں رکھی گئیں، اور ملٹی وارڈ سسٹم تھا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جہاں تک فنکشنز کا تعلق ہے، اس کا ڈیولپمنٹ فنکشن، کنزروینسی سروسز، مینٹیننس آف لوکل اسٹریٹس، واٹر سپلائی، سیوریج، لائٹس ایٹسٹرا، یہ اس کی بہت سی رسپانسبلٹیز تھیں۔ جبکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو شفٹ کیا گیا، لیکن عملی طور پر تھیوریٹیکلی یہ شفٹ ہو گئے، لیکن عملی طور پر یہ ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت کے پاس رہے۔ ان کی ریکروٹمنٹ اور ان کے فنڈز وہیں سے آتے تھے۔ اس میں صرف یہ ہوا کہ پروونشل گورنمنٹ کے اندر ان کے بجٹ ہیڈ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے آنا شروع ہو گئے۔ فائنانس، یہ ادارہ ٹیکسز کلیکٹ کر سکتا تھا، امپوز بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کا اہم سورس آف انکم جو تھا وہ 2.5% سیلز ٹیکس کی جو رقم ان کو منتقل ہوتی تھی، جو 1998 میں بقیہ تمام ٹیکس ختم کر کے ایک ٹیکس ویٹ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ اس کا 2.5% ان کو منتقل ہوتا تھا۔ انہوں نے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے لیے ایک بڑا اہم کام کیا، اور اس کے تحت پروونشل فائنانس کمیشن، اس کے لیے انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس پروونشل فائنانس کمیشن نے اپنے اپنے صوبے میں اپنے مطابق پاپولیشن اور بیکورڈنس، ٹیکس ایفرٹس اور فسکل آسٹیرٹی ایریا اور بیکورڈنس ڈیولپمنٹ کے حساب سے انہوں نے اپنی پرسنٹیج اس کے اندر مقرر کی۔ پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان نے اپنے اپنے حساب سے رکھا، اور اس میں ایریا کے لیے بلوچستان نے سب سے زیادہ پیسے ایریا کے اوپر رکھے، انہوں نے 50%، جبکہ بقیہ نے ایریا کو نہیں، پاپولیشن کے لیے زیادہ اماؤنٹ رکھی۔ بہرحال اس طریقے سے صوبہ جات کے جہاں تک ہے لوکل گورنمنٹ کو جو اماؤنٹ جانی تھی وہ اس حساب سے فائنینشل جو پروونشل فائنانس کمیشن، جس کے ذریعے سے مختلف اضلاع کے اندر اس کو تقسیم ہونا تھا، یہ ایک مستحسن قدم تھا، اور اس کے اوپر ایک حد تک عمل بھی ہوتا رہا۔ گورننس کی طرف گورننس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سے گورننس کی طرف آج کل کے پیراڈائم ہے، اور اس میں لوکل کمیونٹی کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کمیونٹی پارٹیسپیشن اور NGOs کی پارٹیسپیشن کے لیے ایک کمیونٹی پروگرام رکھا گیا، تو جس کے ذریعے سے ان کو شامل کیا گیا۔ ڈیسنٹرلائزیشن ڈیولیوشن کے لیے، جیسا کہ اس میں پاورز کو ڈیوالو کیا گیا، مختلف ایجوکیشن اور یہ چیزیں بھی ان کو دے دی گئیں۔ فائنینشل ڈیسنٹرلائزیشن کے لیے فائنانس کمیشن بنا دیا گیا، تو لوکل گورننس کے لیے کام اس میں ہوا، تو یہ اس کے بہتر پہلو تھے۔ اس ادارے نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے وہیکل کے طور پر بھی کام کیا، اور اس ادارے نے بہت بڑے لیڈر پیدا کیے، اور لوکل لیول پہ لوگوں کی پارٹیسپیشن یقینی بنائی گئی۔ لیکن مشرف کے اقتدار کے بعد یہ ادارہ بھی کمزور پڑ گیا۔ بہرحال جہاں تک 2000 کا ڈیولیوشن پلان ہے، اس کی جو لیمیٹیشنز تھیں، ان میں پہلی لیمیٹیشن یہ تھی کہ اس ادارے کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی نہیں ہے۔
جہاں تک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں صرف یہ ایک فقرہ لکھا گیا ہے the local government will be encouraged. 17ویں امینڈمنٹ میں اس کو 6 شیڈول میں شامل کر دیا گیا، لیکن اس سے بھی اس کو وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی حاصل نہ ہو سکی کہ جو اس ادارے کو نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا حکومت پروونشل یا سینٹرل حکومت کے انکروچمنٹ سے بچا سکے۔ دوسرا اس ادارے کا پرابلم جو تھا وہ پیرل ڈپارٹمنٹ تھے، جہاں تک ایل ڈی اے ہے، ایم ڈی اے ہے، ایف ڈی اے ہے، واسا ہے، دس اینڈ دیٹ، اور ان کی ذمہ داریاں اوور لیپ کرتی تھیں، جس سے اس ادارہ یہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکا۔ پھر ڈیولیوشن، اس میں ڈیولیوشن کی بات کی گئی، لیکن اس میں موسٹ پاورفل آدمی جو تھا وہ ڈی سی او تھا۔ ڈی سی او پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر بھی تھا، ڈی سی او ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی بھی تھا۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا ہیڈ جو ہے وہ ڈی سی او ہوتا تھا۔ ای ڈی او جو تھا وہ پریپریشن آف دی بجٹ، اس کے بعد مینٹیننس آف اکاؤنٹ، پرچیزز، پریپریشن آف اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، اپروول، اپریزل، ایویلیویشن اینڈ مانیٹرنگ آف دی projects, development projects. This was the responsibility of the EDO. Finance and planning. EDO finance and planning یہ اس کو کرتا تھا۔ اس طریقے سے وہ ڈیولیوشن کا خواب جس میں فائنینشیل ڈیولیوشن کا خواب تھا وہ صحیح طریقے سے پورا نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد جو اہم تھا 2.5% جو سیلز ٹیکس کا ٹرانسفر ہونا تھا، اس کو شیئر ٹیکس کو کہیں پہ گارنٹی نہیں کیا گیا، اس لیے اس میں بھی پرابلم پیدا ہوتے رہے۔ اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے جہاں تک ہیلتھ اور یہ تھا تو اس میں پہلے تو اضلاع کو دیے گئے، لیکن پھر کالجز اور ان کے احتجاج کے اوپر، اساتذہ کے اور ڈاکٹرز کے، تو اس کو پروونشل اس میں ہی رہنے دیا گیا عمل دخل میں۔ تو اس طریقے سے ڈیولیوشن پلان جو ایک اچھا تھا، اس میں کچھ بہتر کام بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ڈیولیوشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کا اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا جو خواب تھا وہ صحیح پورا نہیں ہو سکا۔ Thank you very much.